اب میں آپ کو بتاؤں تاریخ کی وہ سچائیاں، بلکہ وہ کڑوی حقیقت جس سے آج تک پوری دنیا جوجھ رہی ہے مسلمانوں کی. آج تک پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ فرقے جو پیدا ہوئے، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے یہ بیج بویا تھا مسلمانوں کے بیچ؟ یہ فرقے کیسے پیدا ہو گئے؟ اتنی جماعتیں کیسے ہو گئی؟ یہ تاریخ آج سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں جو لوگ اسلام میں آئے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب مخلص اخلاص کے ساتھ آئے ہوں. کچھ تو ایسے ہی در پردہ تھے، منافقین بھی تھے. جب رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو ان کے زمانے میں کیوں نہیں؟ ایک شخص ایسا ہے ایران کا رہنے والا. ایرانی لوگوں کو اس زمانے میں سخت خلش تھی عربوں سے. میں نے بتایا عربوں کی دشمنی تھی ان کے ساتھ. جب کسرا کی حکومت چلتی تھی تو ایرانیوں کی عربوں سے نہیں جمتی تھی، برسوں کی دشمنی ہے. عرب کا کوئی شخص ایران میں آ بھی جاتا تو اس کے کندھے کاٹ جاتے تھے. یہ بادشاہ ایک کا نام ہی ذوالاکتاف تھا جو کندھے کاٹنے میں مشہور تھا عربوں کے. اور ایرانی اگر عربوں کے پاس آتے تو ایسا نہیں ہے کہ عرب انہیں چھوڑ دیتے تھے، عرب بھی جو ہے ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتے تھے. تو یہ دشمنی کے بعد جب اسلام آ گیا تو ظاہر سی بات ہے ایران میں اب مسلمان تھے، لیکن وہ عربوں کی حکومت کے نیچے تھے. حکومت کون کر رہا تھا ان کے اوپر؟ عرب کر رہے تھے. اور اسی ایران کے رہنے والے ایک باشندے کی بات تاریخ میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا، لیکن آج بھی نوجوانوں بہت توجہ سے سننا اور تاریخ کا یہ نام ہمیشہ یاد رکھ لینا. عبداللہ بن سبا ایک یہودی شخص، یہودی بھی اسلام میں آئے ہیں، عیسائی بھی آئے. یہودی تھا، یہ اسلام لایا. عبداللہ بن سبا، یاد رکھو عبداللہ بن سبا، یہ اسلام لایا. اور اسلام لانے کے بعد یہ مسلمانوں کی جماعت میں آیا، لیکن پکا مسلمان نہیں تھا، یہ یہودی ہی تھا. اس نے دیکھا کہ ان عربوں کی حکومت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے. انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، شام کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا. دل کے اندر جو کڑن تھی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ اس بات کے اندر انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی کمی ان کی نظر آ جائے جس کو لے کر کے مسلمانوں میں ہم جماعتیں بنا دیں. تو عبداللہ بن سبا یہ وہ پہلا شخص ہے جو اسلام میں فتنہ انگیزی شروع کرنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کی کمیاں گنانا شروع کیا جماعتوں میں جا کر کے. اس کی فتنہ انگیزیاں جب بصرہ میں پہنچی، بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے اس کو شہر بدر کر دیا، وہاں سے نکال کر بھیج دیا. وہ کوفہ آیا، کوفہ کے جو والی تھے ان کو بھی سعید بن عاص، ان کو جب خبر ملی تو کوفہ سے بھی اس کو بھگا دیا گیا. عبداللہ بن سبا اب مصر پہنچا. مصر آنے کے بعد مصر کے نئے جو لوگ اسلام میں آئے تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنا شروع کیا کہ عثمان جو ہے ایک کمزور خلیفہ ہیں اور صرف رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ بہت زیادہ پیسہ بھی دے دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں. جبکہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو جو مال دیتے تھے وہ بیت المال سے نہیں، وہ اپنے جیب خاص سے دیتے تھے. ان کا مال ہی اتنا تھا، وہ دیتے تھے، نوازتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بن سبا کا یہ فتنہ اثر کرنے لگ گیا لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ بات آنے لگ گئی اپنے خلیفہ کے متعلق. اب انقلاب انقلاب نام سے کچھ نعرے شروع ہو گئے. کہاں پر؟ کوفہ میں انقلاب کے نام سے نعرے شروع ہوئے. حضرت سعید بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ کے گورنر تھے. انہوں نے دیکھا یہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ روزانہ جیسے ہی پلے کارڈ لے کر کے اتر جاتے ہیں. اس زمانے میں وہ احتجاج کرتے رہتے تھے کہ ہم کو ایک نئی چیز چاہیے، تبدیلی چاہیے، انقلاب چاہیے. تو سعید بن عاص نے حضرت عثمان کو یہ لکھ کر بھیجا، کوفہ والے شاید مجھے پسند نہیں کرتے، یہ ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا. سعید بن عاص کو کہا کہ تم اتر جاؤ، کوفہ والوں کی پسند کے مطابق ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناؤ. گورنر تو بنایا، لیکن کوفہ والوں کی وہ خواہش نہیں تھی. ابو موسیٰ اشعری بھی گورنر بنے، لیکن فتنہ ٹھنڈا نہیں ہوا. انقلاب انقلاب، کیونکہ یہودیوں کا ڈالا ہوا بیج تھا. انہیں پورے خلافت کو ہلانا تھا. خلافت کے نظام کی دشمن قوم اس دور میں بھی سب سے بڑی کوئی دشمن قوم ہے تو یہودی قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ آزادی کے موقع کے جو مشہور نام ہے، آپ کو پتا ہوگا. ان کی کتاب میں ایک بات انہوں نے لکھی، وہ خلافت جب ختم ہو رہی تھی ترکی کی خلافت عثمانیہ، اگرچہ نام سے خلافت قائم رہی، اور جب وہ ختم ہو رہی تھی تو یہ بیچارے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ نہیں خلافت کو قائم کرنا ہے کسی نہ کسی کو. اور خلافت کمیٹیاں ہندوستان میں بھی بنائی تھی، بھائی کلہ میں آج بھی موجود ہے خلافت ہاؤس، یہ اس دور کا بنا ہوا ہے. اور آج بھی میلاد شریف کا جلوس جو ہے وہ خلافت ہاؤس سے نکلتا ہے. ممبئی والوں کو پتا ہے نہیں پتا معلوم نہیں، خلافت ہاؤس آج بھی ہے بھائی کلہ میں. خلافت کو قائم کرنے کے چکر میں وہ دوڑتے رہے. کیوں؟ ان کی بتائی ہوئی ایک بات بتا رہا ہوں. یہودیوں نے کہا تھا، ایک بڑے
यहूदी दानिश्वर ने उनसे कहा था, हमें मुसलमानों की नमाज से, उनके ज़कात से, उनकी कुर्बानियों से, उनकी टोपी दाढ़ी से, उनकी मस्जिदों से कोई भी नफरत नहीं, कोई मुजायका नहीं। वो जितनी नमाजें पढ़ना है सब पढ़े, लेकिन हम चाहते हैं मुसलमानों में दो बातें कभी ना आए, एक दो लफ्ज कभी ना आए। यहूदी ये चाहते हैं मुसलमानों की जुबान पर दो लफ्ज कभी ना आए, एक जिहाद का लफ्ज ना आए, दूसरे खिलाफत का लफ्ज ना आए। पूरी दुनिया से इन्होंने ये दो नामों को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। यहूदी आज से नहीं, अब्दुल्ला बिन सबा के जमाने से। अब्दुल्ला बिन सबा ये वो फितना है जो खिलाफत को हिलाने के लिए आया था। पूरी खिलाफत को वो मदीना तैयबा की तरहम बरहम करना चाहता था, उसके लिए वो फील्ड बनाना शुरू किया। और आपको पता है इसी तरह का यहूदी था लॉरेंस ऑफ अरेबिया जिसको कहते हैं, जिसने खिलाफत उस्मानिया को हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म किया है। अरबों को उठाया तुर्कियों के खिलाफ और पूरे अरब में एक ऐसा फितना मचाया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो इंग्लैंड का बाशिंदा, वो अरबी इतनी अच्छी बोलता था कि जो असल अरब है वो नहीं बोल पाते थे, और अरबों में रह करके उनके मिजाज में ये बात डाला था कि तुम अरब और तुर्की तुम पर आकर हुकूमत करते हैं। बगावत ऐसी की थी कि तुर्कियों के खिलाफ अरब की लड़ाई चली 1920 से लेकर 1930 तक, और तुर्की अरब का पूरा इलाका छोड़कर चले गए, और उसके बाद ये सऊदी अरब कायम हुआ है। सऊदी नाम ही नहीं था, अरब शरीफ है, हिजाज था, नज्द था, और असल अरब यमन कहलाया जाता था। सब डिवाइड हो गए, तुर्की चले गए। इस डिवाइडेशन में भी सबसे बड़ा रोल यहूदियों का था, और ये यहूदी फितना हजरत उस्मान गनी के जमाने में शुरू हुआ है। इसीलिए तारीख बताना मुझे बहुत जरूरी है। अब्दुल्ला बिन सबा ने क्या करना शुरू किया, मिस्र के लोगों में, कूफा के लोगों में, बसरा के लोगों में यह बात डालनी शुरू की कि खिलाफत के ज्यादा हकदार तो हजरत अली हैं, अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले हैं। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर वो एक ऐसा फितना लोगों में शुरू किया, जबकि उसे ना अहले बैत से मोहब्बत थी, ना सहाबा से मोहब्बत थी। वो तो इस्लाम लाया ही था बज़ाहिर दिखाने के लिए, असली वो तो यहूदी था। लेकिन इसको कहते हैं सबाई फितना। अब्दुल्ला बिन सबा है तो सबाई फितना। इस सबाई फितने का असर तो उस जमाने के बड़े बड़े मुसलमानों में हो गया था, ताबईन में। कुछ सहाबा भी सोचने लग गए थे क्या हो रहा है, ऐसे हालात पैदा कर दिया। अब सुनिए, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का आखिरी हिस्सा था। फुतुहात इस्लामिया 6 साल तक तो चलती रही, लेकिन आखिरी जो 6 साल हैं वो फितनों में ही गए। ऐसे फितने कि कभी इनकलाब के नाम पर वहां जमात खड़ी हो रही, कभी इनकलाब के नाम पर यहां, और हत्ता के ये लोग मुतालबा करना भी शुरू कर दिए कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कुर्सी से हटाया जाए। लेकिन मदीने में जो सहाबा थे वो इसके सख्त खिलाफ थे, किसी को आवाज उठाने नहीं देते थे। मदीने में जो सहाबा, अकाबिर सहाबा थे, वो जानते थे खिलाफत को हिलाने का मतलब है पूरे खित्ता इस्लाम को हिला देना। फिर जो